ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 22ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 90 سے 129 یعنی اس سورہ کے آخر تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا تھا، جو سلسلہ آیت نمبر 38 سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ خلاصہ بیان کر دیا جائے، دوبارہ کچھ خلاصہ بتا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ غزوہ انتہائی تکلیف کی حالت میں ہوا، اس کی تیاری انتہائی مصیبت کی حالت میں ہوئی۔ کافی گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، لوگوں کو حکم ہوا، کچھ لوگ تیار ہو گئے، کچھ مسلمان فوراً تیار ہو گئے اور کچھ مسلمان پہلے تیار نہیں ہوئے، بعد میں لیکن تیار ہو گئے۔ کچھ لوگ بیمار تھے، کمزور تھے، سواری نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ نہیں شریک ہو سکے، اور کچھ مسلمان یوں ہی نہیں جا سکے، سب کچھ موجود ہے لیکن وہاں نہیں پہنچ سکے، اور منافقوں کا گروہ تو تھا ہی۔ تو یہی بتا رہا اللہ تعالیٰ، کچھ سرسری نظر اس پر دوبارہ دورا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیوں نہیں جا رہے ہو، دنیاوی زندگی چاہتے ہو؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم۔ یاد رکھو، اگر نہیں مدد کرو گے، بھاگو گے، اللہ دردناک عذاب دے گا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی غار کے اندر، جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو کہا دوسرے نے کہ اللہ تعالیٰ کون مددگار ہوگا؟ کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود تھے، تو گھبرا رہے تھے ابو بکر، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے اسی طرح کہ کچھ مسلمان کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہمیں یہاں رہنے دیجئے، نہ جانے کی اجازت دیجئے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ جو لوگ مال خرچ کریں، کچھ بھی کریں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول نہیں کرے گا۔ منافقوں میں ہی کا تذکرہ ہے، منافقوں کی حالت بتائی گئی کہ مذاق اڑاتے ہیں، جب آیتیں اترتی ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، نہیں اللہ اور اس کے رسول کا تم انکار کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم خرچ کرتے، لیکن جب مال آ گیا تو بخیلی کرنے لگے۔ اس لیے نبی کو کہا گیا کہ آپ استغفار کیجئے، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر تذکرہ ہو رہا ان کے لیے جنازے کی نماز ہی مت پڑھیے۔ ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، غزوہ تبوک سے بھاگنا چاہتے ہیں، عورتوں کی طرح گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں۔ اب یہاں سے تذکرہ ہو رہا کہ اللہ کن سے راضی ہوا؟ ان سے جو ایمان لائے اور ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور عذر بیان کریں گے۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ عذر بیان کرنے والے آئیں گے، آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پریشانی تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ منافقوں ہی کا تذکرہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہاں حرج کی بات نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء۔ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے وہاں تک جائیں غزوہ میں، اور آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سواری مہیا کر دیں،
آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں۔ ہاں حرج کی بات ہے ان کے لیے جو مالدار ہیں، پھر بھی آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم وہاں نہ جائیں، ہم یہی ٹھہرے رہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کا، ان منافقوں کا کہ جو آپ کے پاس آئیں گے، جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ کر آئیں گے تو وہ آپ کے پاس آ کر عذر بیان کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ان کے خبروں کے بارے میں، اللہ دکھا کر رہے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے کہا مسلمانوں تم راضی ہو سکتے ہو، لیکن اللہ ان فاسق قوم سے راضی کبھی نہیں ہوگا۔ دیہاتیوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہ دیہاتی لوگ کفر میں، نفاق میں، انکار کرنے میں اور دل میں کچھ اور اوپر کچھ ظاہر کرنے میں زیادہ سخت ہیں۔ غور کیجئے، دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہوتے ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام وہاں کم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام دیہاتی ایسے ہی ہیں۔ کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ جرمانہ ہے، لیکن کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ تذکرہ ہو رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے آگے آنے والے، سبقت کر لینے والے مہاجرین میں سے جو مکہ سے یا کہیں اور جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے بعد انصار جو مدینہ کے لوگ ہیں، اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اچھائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آگے تذکرہ ہو رہا منافقوں کا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ منافقوں نے مسجد ضرار بنائی تھی۔ مسجد ضرار کیوں بنائی؟ تاکہ مومنوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیں، تاکہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے ان کو پناہ دیں۔ مسجد ضرار اس لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول چل کر وہاں نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو یہاں نماز پڑھا دوں گا، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو پتا چل گیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بتا چکا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ منافق لوگ موجود ہیں شہر کے اندر بھی، دیہات میں بھی، ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مومنوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور وہ مسجد ڈھا دی گئی۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ وہی غزوہ تبوک ہی کا واقعہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، وہ مارے بھی جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ توریت میں بھی انجیل میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیے وہ پورا کرو۔ بہت بڑی تجارت اللہ کے ساتھ کر رہے ہو اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نیک لوگوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیر و تفریح کرنے والے یعنی پتہ کرنے والے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے والے، رکوع کرنے والے،
سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے، خوشخبری سنا دیجئے، یہی لوگ مومن ہیں۔ آگے اہم آیت آ رہی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4675 میں ہے، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور کہا، اے عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ کے دربار میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، میں حجت قائم کروں گا۔ ابو طالب زندگی بھر ساتھ رہے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے، آپ کے چچا ہیں۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، اچھی بات سننے نہیں دیتا۔ بالآخر اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک دیا جائے۔ اسی پر یہ آیت اتری کہ مناسب نہیں ہے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جبکہ وہ جہنمی ہے۔ دیکھا آپ نے، نبی کی دعا بھی اللہ نے رد کر دی ان کے چچا کے حق میں۔ ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا، کیوں انہوں نے استغفار کیا اپنے باپ کے لیے؟ کیونکہ وہ وعدہ کر لیا تھا۔ غزوہ تبوک کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، جس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا عسر، تنگی والا غزوہ۔ کافی پریشانی کی حالت میں مسلمان وہاں پہنچے تھے، 20 دن تک محاصرہ کیا تھا لیکن یہ جنگ نہیں ہوئی۔ کتنی تنگی کی حالت میں، غور کیجئے، آدھے آدھے کھجور بھی کھانے پڑے۔ اتنا ہی نہیں، پریشانی اٹھانے کا عالم کیا ہے، آدھے آدھے کھجور کے اندر بھی شریک کر رہے ہیں۔ پریشانی اٹھا کر گئے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تاکہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکا جائے، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے۔ 3 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ 3 آدمی پیچھے رہ گئے تھے، سچے مسلمان تھے، سواری بھی موجود تھی لیکن نہیں جا سکے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ کعب بن مالک کا منظر تو کچھ اور ہی ہے۔ 3 آدمی پیچھے رہ گئے، زمین تنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر جھوٹ نہیں بیان کیا، منافقوں کی طرح عذر نہیں پیش کیا، سچ بات کہی کہ اللہ کے رسول سب کچھ موجود تھا، اونٹ کی تیاری چل رہی تھی، اونٹ کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جانا ہے غزوہ کرنے کے لیے، لیکن اس خوش فہمی میں تھے کہ آج نہیں کل نبی کو پالوں گا، آج نہیں کل مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پاس سواری اچھی ہے۔ لیکن آج کل کرتے کرتے نبی وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تینوں پہنچے اور تینوں نے کہا، کیا کہا اللہ کے رسول؟ ہم لوگ نہیں جا سکے، سچے ہیں، ہم لوگ نہیں جا سکے۔ 50 دن تک پریشانی کی حالت میں رہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ ان تینوں آدمی سے کوئی بھی آدمی بات نہ کرے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب نمبر 80، باب حدیث کعب بن مالک، حدیث نمبر 4418۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا، بازار میں جاتا، کسی سے بات کرتا، کوئی میرے بات کا جواب نہیں دیتا۔ دیکھا آپ نے، نبی نے حکم دیا بات مت کرو، تمام لوگ نبی کے بات پر متفق ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس درمیان میں غسان کے بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے یہ جملہ لکھ بھیجا، خط بھیجا، قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک ولم یجعلک اللہ بدار حوان ولا مزیعہ فالحق بنا نواسک۔ کعب بن مالک، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے
تم کو چھوڑ دیا ہے، ارے گھبرا کیوں رہے ہو، اللہ کی زمین کشادہ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کعب بن مالک نے کہا کہ یہ بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ھذا ایضا من البلاء فتیممت بها التنور فسجرته بها، کہ میں نے یہ چٹھی لی اور آگ میں لے جا کے ڈال دیا کہ مجھے آزمایا جا رہا۔ دیکھا آپ نے، ایک مومن آدمی لالچ میں بھی نہیں آیا، تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نظر چڑا چڑا کے دیکھتے کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، سلام کرتے، سلام کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، آہستہ دے رہے ہیں یا زور سے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد نظر جھکاتے کہ نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ۔ 40 دن کے بعد حکم ہوا، بیوی کو کہا تو گھر چلی جائے، 40 دن کے بعد گھر چلی گئی۔ الحقی باہلک، جا اپنے گھر چلی جا۔ ہلال بن امیہ بوڑھے آدمی تھے، ان کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول خدمت کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا لا ولکن لا یقرب کی، ٹھیک ہے خدمت کے لیے تو رہ، لیکن وہ تجھ سے ہم بستری نہ کرے۔ 40 دن کے بعد یہ حکم ہوا، 50 دن تک انتظار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اس سورہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ کیوں؟ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد اب جزیرہ عرب خالی کر دینا ہے، بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو سچے بنو گے، برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برے بنو گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہو گے جھوٹے بنو گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو قتادہ جو میرے رشتہ دار تھے ان کو سلام کرنے جاتا، لیکن وہ بات نہیں کرتے، نبی کے قول کے کتنے پکے کوئی بات نہ کرے۔ 50 دن کے بعد جب آیت اتر گئی تو خوشخبری سنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سچے لوگوں کے لیے یہ آیت اتار دی ہے کہ جو آدمی سچا ہے ان کی ہمیشہ قدر ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آیا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا یصدق حتی یکون صدیقا، آدمی سچ بولتا ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا ہے، بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور فسق و فجور اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جھوٹے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں جملہ آیا عند اللہ یکتب عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ کو پسند کرے گا؟ جھوٹ چھوڑ دے، سچے لوگوں کے ساتھ رہے۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے میں دیکھا آپ نے کیا انعام ملا؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کہ اللہ نے ان کے لیے آیت ہی اتار دی سچے لوگوں کے لیے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 69 حدیث نمبر 6094 میں یہ حدیث تھی جو سچے اور جھوٹ کے بارے میں ذکر کی گئی۔ آگے تذکرہ ہے علم کے بارے میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ایک جماعت ہونی چاہیے جو علم سیکھنے کے لیے جائے، علم سیکھنے کے بعد اپنے وہاں واپس آئے تاکہ اپنی قوم کو ڈرائے، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگے۔ جس قوم کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ کتاب السنہ باب نمبر 17 باب فضل العلماء وحث علی طلب العلم حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھا آپ نے، جس دین کے اندر علم کے بارے میں، علم سیکھنے کے بارے میں اتنی اہمیت کی چیز موجود ہو، اس طریقے سے ابھارا گیا ہو، فرض کا درجہ دیا گیا ہو، آج وہ قوم علم میں کتنا آگے ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج اس قوم کو علم میں کتنا آگے ہونا چاہیے جس کے علم کے بارے میں آگے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج علم میں ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد خود وہاں نہیں رہ جانا ہے، بلکہ جانا ہے واپس جہاں سے آئے تھے۔ پتہ یہ چلا علم کے لیے سفر بھی کرنا ہے، وہاں واپس بھی آنا ہے،
علم حاصل کر لیے تو واپس آ کے لوگوں کو سکھانا ہے. کیا تذکرہ ہو رہا ہے قتال کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ جو قریبی کافر ہے ان سے لڑائی کیا جائے، پھر دور کے الاقرب فالاقرب، اس ترتیب وار لڑائی کیا جائے تاکہ اسلام میں لوگوں کو داخل کیا جائے، آنے کے لیے آسانی ہو. ارے خود نہیں آ رہے ہو تو دوسروں کو تو آنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ منافقوں کا ہی تذکرہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی کہا جاتا ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے. یہ جملہ کہا کر فَأَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ارے کہاں ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے؟ مذاق اڑا رہے ہیں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہم سال میں انہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ آزماتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ پیچھے پلٹنے والے نہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. غور کیجئے، سال میں طوفان آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. نبی کے بارے میں بتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم میں تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے. انفسکم، تمہیں میں سے انسان تھے. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. مومنوں پر رحم دل ہیں، انتہائی شفیق و مہربان ہیں. لوگ مانے تو ٹھیک، ورنہ آپ کہیے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، وہ عرش والا ہے، بڑے عرش والا ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، سب باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.